اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے پہلے 3 سالوں میں مشرکوں نے آپ کے ساتھ شدید رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور یہ لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور آپ کے ارشادات سن لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ اگر قریش کے بڑے سردار اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام کے پھیلنے میں تیزی اور آسانی آئے گی۔ اسی طرح ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور بہت سے قریش کے بڑے لوگ بیٹھے تھے اور آپ بڑی محنت اور انہماک سے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صاحب اس محفل میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ہدایت بتائیے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام توجہ قریش کے بڑے سرداروں پر تھی، اس لیے آپ نے ان صاحب پر توجہ دیے بغیر قریش کے سرداروں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے سورہ عبس نازل ہو گئی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور منہ پھیر بیٹھے اس بات پر کہ وہ نابینا ان کے پاس آ گیا۔ آپ کیا جانیں، شاید وہ سدھر جائے اور نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے سود مند ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف آپ خوب توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو آپ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں پڑھتے جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار بڑھتے جاتے، لیکن جب جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری آیت پر پہنچے تو آپ کو اطمینان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فہمائش ہے۔ یہ آیتیں سن کر آپ فوراً ان نابینا صاحب کے گھر تشریف لے گئے اور بڑے احترام اور محبت کے ساتھ ان کو ساتھ لائے۔ یہ نابینا صاحب جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فہمائش کی، ان کا نام حضرت ابن ام مکتوم ہے۔ آپ کی والدہ کا نام عاتقہ اور والد کا نام قیس بن زائدہ تھا۔ آپ اپنی والدہ کی کنیت کی نسبت سے ابن ام مکتوم مشہور ہوئے۔ سورہ عبس کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین اور تمام صحابہ اکرام آپ کا غیر معمولی اعزاز و اکرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اس شخص کو مرحبا ہو، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو فہمائش کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب غزوات شروع ہوئیں تو آپ کا بھی بڑا دل ہوا کہ جہاد میں حصہ لیا جائے، لیکن بینائی نہ ہونے کے سبب آپ حصہ نہیں لیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو مسلمان گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ رتبے میں مجاہدین کے برابر نہیں، تو آپ بڑی حسرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر میں معذور نہیں ہوتا تو ہرگز گھر پر نہیں بیٹھتا بلکہ جہاد میں شرکت کرتا۔ آپ کی یہ آرزو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ فوراً سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں وہ مرتبے میں ان مجاہدین کے برابر نہیں جو اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذور مسلمانوں کو جہاد کے حکم سے مستثنیٰ فرما دیا۔ اس آیت کے نزول کے باوجود آپ کو جہاد کا اس قدر جذبہ تھا کہ غزوات میں علم لے کر صفوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے تک اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے۔ آپ کی یہی خوبیاں تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کو اپنا جانشین اور امام نماز مقرر فرماتے۔ آپ مسجد نبوی میں باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتے، لیکن گھر کچھ فاصلے پر ہونے کی وجہ سے اکثر
جھاڑیوں وغیرہ میں الجھ جاتے اور خاصی تکلیف اٹھانی پڑتی۔ ایک دفعہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے بعض دفعہ گھر سے مسجد آنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، کیا گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنے گھر پر اذان اور اقامت کی آواز سن لیتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم پھر ضرور مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کرو۔ اس کے بعد آپ باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت مسجد نبوی میں آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ شدید افسردگی کی حالت میں خاموشی کے ساتھ اپنے دن کاٹنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا معقول وظیفہ اور گھر سے مسجد کے لیے ایک خادم بھی عطا کیا ہوا تھا، لیکن شوق جہاد کے باعث آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ قادسیہ کے خونریز معرکے میں آپ اسلام کا علم بلند کیے مجاہدین کے صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ جنگ کی شدت میں اضافہ ہوا تو ایک موقع ایسا آیا کہ صفوں کی ترتیب برقرار نہ رہی، اور اسی شدت میں آپ نے شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ آخر میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق جہاد عطا فرمائے، آمین۔